ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قدمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اسی نے مسخر کی ہے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک کام میں لگے ہوئے ہے۔ ایسا ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے جھلی پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان سے دعا کرو وہ تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیے تو قبول نہیں کر سکتے، اور کل قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور اس خبر دینے والے جیسے تمہیں کوئی باخبر نہیں کر سکتا۔ آئیے سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون من يضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں 7ویں صورت شریفہ صورت الاعراف کا یہ 23واں رکوع ہے جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں کچھ اس طرح ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑیں گے، اس طرح کہ انہیں احساس بھی نہ ہوگا، علم بھی نہ ہوگا۔ میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں، بے شک میری پکڑ یا میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی
یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس ڈر سنانے والے ہیں صاف صاف۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت پر غور نہیں کیا؟ اور وہ جو ساری چیزوں کو اللہ نے تخلیق کا جامہ پہنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور یہ کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ آخر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ راہ سے ہٹا دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ بڑا بھاری حادثہ ہوگا آسمان و زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک۔ وہ پوچھتے ہیں ایسے آپ سے جیسے آپ اس کے وقت کی تلاش میں ہوں۔ آپ فرمائیے در حقیقت اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ یہ بھی فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں اختیار رکھتا خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا بجز اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میں علم غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی ناپسندیدہ چیز چھوتی بھی نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ایمان والی قوم کے لیے۔ یہ ان 7 آیات بینات کا ترجمہ جو ایک میرے جیسا کم علم آدمی کر سکتا تھا، ہمارے جن ساتھیوں نے اس رکوع کا ترجمہ دیکھا ہوگا مختلف ہمارے ترجمہ نگار حضرات سے، اس رکوع کا کمال یہ ہے کہ ہر 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اتنے مضامین ہیں کہ اس کو 7 الگ الگ درس اس پہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو وقت 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جتنی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک لفظ استعمال ہوا استدراج۔ میں چاہوں گا کہ قرآن شریف کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہیں اس میں جس کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک سے کوئی تعلق عطا فرمایا، ورنہ اگر معنی اور مطلب کے اعتبار سے اس کا تعلق نہیں ہے تو تلاوت تو بہرحال امت کر ہی رہی ہے، اللہ کے فضل سے کر ہی رہی ہے، نہیں جیسی کر رہی ہے۔ رمضان میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے اور باقی غیر رمضان میں تو جیسی تلاوت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو بعض ایسے مخصوص الفاظ ہیں قرآن شریف کے، اس میں ایک لفظ یہ ہے، اس میں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سنستدرجہم، یہ سنستدرجہم جو لفظ ہے اس کو آپ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بتدریج۔ بتدریج لفظ اس کو عربی کا لفظ ہے، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کوئی چیز کرنا۔ ایک چیز ہوتا ہے کسی پر اچانک ہاتھ ڈال دینا، اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر آہستہ 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 اس کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ استدراج جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جب آیتوں کا انکار کیا اس کا معنی یہ کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس نہ عقیدہ توحید ہے، نہ عقیدہ رسالت ہے، اور نہ عقیدہ آخرت ہے۔ اب جب عقیدہ آخرت نہیں ہے تو اس کی زندگی کتنی منمانی ہو سکتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر سینہ تان کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اگر واقعی اس زمین پر یا اس کائنات میں کسی کی حکومت ہے تو وہ میری غلطی پہ مجھے پکڑتا کیوں ہے؟ یہ ہے استدراج۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ استدراج غیر مومن کے لیے بھی ہوتا ہے اور اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کسی گناہ کے ساتھ
کسی ظلم کے ساتھ اگر دنیا کی آرام و آسائش میں ترقی ہوتی ہے، یا خوب غور سے اس تعریف کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ذہن میں رکھو، ہماری سوچ کو درست کر دے گی یہ چیز۔ کسی ظلم کے ساتھ، دیکھو جب یہ ظلم اور ذاتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، خاندانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، قومی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ظلم ہے۔ تو استدراج کی تعریف جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ کسی گناہ پر، کسی ظلم پر اگر اللہ کی نعمتیں اس کے ساتھ بڑھ رہی ہیں تو یہ استدراج ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جائے اور اس کے فوراً بعد اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ شاید میری اس فلاں گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہوا، جیسے کسی رشتہ دار کے ساتھ ظلم کیا اور رشتہ دار کے ساتھ ظلم، اس کا حق مار لیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کے دل میں یہ بات آئے، ارے میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کا بدلہ تو نہیں ہے یہ، اس کا کوئی اثر تو نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا موقع اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر توبہ کر لے اور اپنے گناہ سے رجوع کر لے۔ لیکن کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا حق مار لیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ساز و سامان اس میں ترقی ہو گئی، تو یہ اپنے ناحق کو بھی حق سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا اگر وہ غلط ہوتا تو میرے ساتھ بھی کچھ غلط ہونا چاہیے تھا، اور اس ناحق کو حق سمجھ کر یہ اپنے گناہوں میں دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمارے معاملات میں استدراج نہ کرے، ہمارے معاملے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما لے، ہماری پکڑ ہو جائے اللہ کی پناہ، ہم کہاں اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ بس اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں، میرے ساتھ معافی اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اور یہ استدراج جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آدمی کو اس اسٹیج پر لا دیا جائے تو اس کے بچنے کے حالات مواقع بہت کم باقی رہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ایک اور جگہ استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں کوئی میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ہاں حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں جس کو آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ معجزات کس کو کہتے ہیں۔ حضرات اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک ایمان والے بندے، ان سب کے ساتھ کرامات کا معاملہ ہوتا ہے۔ کرامت کو بھی ہم جانتے ہیں، قرآن شریف کرامات سے بھری پڑی ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں یہ کرامات کو نہیں مانتے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں۔ ارے قرآن کا پڑھنے والا کرامت کا انکار کیسے کرے گا؟ حضرت مریم جو ہے وہ نبی تھوڑی ہیں، کوئی خاتون نبی تھوڑی ہوئی تھی۔ حضرت مریم کے ساتھ جو سارے واقعات وہ پیش آئے وہ ساری کی ساری کرامات ہیں۔ اصحاب کہف کوئی نبی تھوڑی تھے، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، غیر نبی ہیں۔ ان کو جو 309 سال اللہ نے سلایا یہ ان کی کرامت ہے۔ تو کیسے کوئی، اور ایسے کتنے واقعات ہیں قرآن شریف میں جو اہل ایمان کے نیک بندوں کی کرامات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مگر معجزہ نبی کے لیے، کرامات اہل اللہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ان دونوں سے ملتی جلتی چیز ان لوگوں کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہیں جو ایک نمبر کے بے ایمان، ایک نمبر کے کافر، جادوگر، سفلی علوم کے رکھنے والے، اور ان کے ہاتھ سے ایسی چیزوں کا معاملہ پیش آتا ہے، دیکھنے والا اس کو کرامت سمجھ سکتا ہے، یہ تو کوئی صاحب کرامت ہے، اور اسی بنیاد پر نہ جانے کتنوں کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی چیزیں، معجزہ تو خارج بحث ہے، معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہے، اس کو جانے دیں۔ کرامت جیسی چیز اگر کسی غیر مومن سے یا کسی انتہائی گنہگار قسم کا شخص جس کے نہ نمازوں کا کوئی پتہ ہو، نہ روزے کا کوئی پتہ ہو، نہ کوئی شریعت ہو، نہ کوئی
کوئی اصول ہو غلیظ گندا. یہ بعض لوگوں ہمارے سب نے دیکھا ہے بعض غلیظ گندوں کو یہاں پر کتنے طوفان ہوئے. ایسے لوگ جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو بھی شریعت مطہرہ میں استدراج کہا جاتا ہے. یہ فرق کیسے ہوگا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے؟ بہت ظاہر فرق ہے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے تو وہ کرامت ہے، اور بدون ایمان، اگر ایمان کے بغیر، تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر ہے تو وہ جادو ہو سکتا ہے، وہ جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں، جو کچھ ہو وہ استدراج ہو سکتا ہے، وہ کرامت نہیں ہو سکتا. شریعت مطہرہ کے احکام اتنے واضح اور اتنے صاف ہیں، ایک مسلمان کبھی بھی اس میں شک و شبے میں پڑ ہی نہیں سکتا. یہ شخص کے ہاتھ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، میں اس کا انکار تھوڑی کروں گا کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ غیر مومن ہے، ایمان سے خالی ہے. ظاہر ہے بغیر ایمان کے تقرب اللہ کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ جب یہ ایمان سے خالی ہے تو یہ تقرب اللہ نہیں ہے، یہ تقرب شیطان ہو سکتا ہے، شیطان کی کار فرمائی ہو سکتی ہے جس کو یہ ساری دنیا کو بیوقوف بنانے کے کام میں. تو استدراج کا لفظ معجزہ، کرامت اور اس کے ساتھ استدراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اصل استدراج جو ہے اپنے معنی کے اعتبار سے وہ جو میں آپ کے خادم نے عرض کیا، جس کے لیے میں نے اللہ کا واسطہ دے کے کہا کہ آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ آدمی کو گناہوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اگر اس کو دنیا کے عیش و عشرت میں ترقی مل رہی ہے تو یہ استدراج کی بدترین قسم ہے اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ترقی کر رہا ہوں اور میرا معاملہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. ان قیدی متین، اس لیے کہ میری تدبیریں بہت زبردست. دنیا کے مجرموں کو پکڑنے میں حکام جو ہیں وہ بہت جلدی کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کبھی ان کی پکڑ سے وہ باہر چلا جائے تو آپ دیکھیے نا کتنے یہاں کے شیطان اور خبیث جو ہیں کروڑوں اربوں خربوں روپے ڈکار گئے، اور اس کے بعد دوسرے ملکوں سے ان کی تصویریں بھی آ رہی ہیں اور ان کے انٹرویو بھی آ رہے ہیں، لیکن حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس ملک میں جا کے آباد ہو گیا، ہمارا قانون اس سے کوئی کام کر نہیں. ان کو پکڑنے میں اس لیے جلدی کی جاتی ہے کہ یہی میری پکڑ سے، میرے پکڑ کا جو دائرہ ہے اس سے نکل نہ جائے. لیکن یہ اس رب کا کلام ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جناتوں، اگر تم سے ہو سکے، تمہاری اگر طاقت ہو تو زمین و آسمان کے جو دائرے ہیں اس سے نکل کر بھاگ کے دکھا دو. تم بھاگ نہیں سکو گے، صرف طاقت لگا کے رہ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے آگے بھی میں، پیچھے بھی میں، تمہارے دائیں بھی میں، بائیں بھی میں، تمہارے اوپر بھی میں، نیچے بھی میں، ہر طرف سے میں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، تم میری حکومت سے کہاں جاؤ گے. اس لیے فرمایا ان قیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، میری تدبیر کے حالے سے یہ کبھی باہر جا نہیں سکتا، اس لیے میں اس کو مہلت دے رہا ہوں کہ یہ میری پکڑ سے کبھی بھی باہر نہیں ہوتی. اگلی آیت میں فرمایا اولم یتفکروا، کیا وہ غور و خوض نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب، لفظ جو صاحبہم، صاحب لفظ جو ہے یہ عین قرآن شریف کا لفظ ہے. صاحب صحبت سے بنا، ساتھ رہنے والا، اس سے صاحب بنا ہے. فرمایا ان کے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں. مشرکین مکہ نے اور مخالفین اسلام نے، انہوں نے لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے جتنا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی اپنی کوششیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو کبھی ساحر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے جیسا کوئی شاعر نہیں. کبھی معاذ اللہ انہیں مجنون کہا. اب یہ سب کچھ کہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ عز و جل نے آپ کے قلب اطہر پر جو کلام نازل فرمایا اس کے اثرات جو مرتب ہوتے تھے لوگوں کے اوپر کہ ان کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. اس کو کوئی نہ کوئی نام تو دینا تھا، مختلف نام دینے کی کوشش کرتے تھے،
لیکن خود اپنے دیے ہوئے نام سے رجوع کر لیتے تھے کہ نہیں، ہم نے جو کچھ کہا وہ برابر نہیں ہے۔ اس وقت اس دور میں، نزول قرآن کے دور میں، کہانت یعنی غیب کی باتیں بتانا، جس کو ہمارے یہاں نجوم کہا جاتا ہے، علم نجوم اور سحر، جادو اور علم کلام، اس میں بطور خاص شاعری، یہ ساری چیزوں کا بول بالا تھا۔ انہوں نے وہ اس فن کے جاننے والے تھے، لیکن وہ خوب سمجھتے تھے کہ ہم جتنے فنون کا نام لے رہے ہیں اس میں سے یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کلام ہے جس کو اس ذات نے نازل فرمایا جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اب آخر میں وہ اس پر آئے کہ لوگوں کو کیسے آپ کی ذات عالی سے دور کیا جائے، آپ کی بات سننے سے کیسے روکا جائے۔ اب انہوں نے ایک لفظ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو جنون ہو گیا۔ رب نے فرمایا ما بصاحب من جنہ، آپ کے صاحب جو ہیں، تمہارے ساتھی جو ہیں، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صاف صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ اگلی آیت فرشن ہو اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا وہ لوگ آسمان و زمین کی بادشاہت میں غور نہیں؟ دیکھو یہ ملکوت لفظ جو آتا ہے نا، وہ لفظ میں اس کو اصل لفظ جو ہے وہ ہے ملک لفظ جو ہے، ملک میں غلو پیدا کرنے کے لیے ملکوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، تو ملک لفظ جو ہے اس کے غلو کے لیے ملکوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور وہ ساری چیزیں جنہیں اللہ نے تخلیق فرمائی۔ اب یہاں پر میرے بھائیو ایک بات، کہ اللہ کی شان تخلیق، پچھلے ہفتے بھی اسماء مبارکہ کا تذکرہ آیا تھا، اس میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ اسماء الہی جو ہے اس کا ادب، اس کا اکرام بہت ضروری ہے، اس کی بے ادبی کی جائے تساہل کی وجہ سے علماء نے اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے، جتنی مرتبہ ویسی حرکت کرے گا اتنی مرتبہ گناہ کبیرہ کا مجرم ہوگا۔ لیکن اسماء الہی میں نام جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہیں۔ کچھ ایسے اسماء ہیں، کچھ ایسے نام ہیں اللہ کے جو مخصوص ہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے غیر کے لیے کبھی استعمال ہو ہی نہیں سکتے، ہونا بھی نہیں چاہیے، ہوتے بھی نہیں۔ کچھ اسماء ایسے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے اور اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ہر چند کے وہ اسماء الہی، جیسے رحیم، بہت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اسماء مبارکہ جو نہیں استعمال ہو سکتے، اس میں الخالق، المصور، الخالق، المصور، الرزاق، الغفار، یہ وہ اسماء مبارکہ جو اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال کی نہیں جا سکتی۔ رؤوف، رحیم، یہ الفاظ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی بادشاہت میں اور وہ ساری چیزیں جنہیں اللہ نے تخلیق فرمائی اس پہ غور نہیں کرتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ جو لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا جانا چاہیے معاذ اللہ، اور اگر سمجھ کے پڑھو گے تو معلوم نہیں کیا آفت آ جائے گی ان کے الفاظ میں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کسی بھی مضمون پہ غور کرنے کے لیے پہلے اس کا سمجھنا ضروری ہے، بغیر سمجھی مضمون پہ غور کریں۔ قرآن نے غیروں کے لیے کہا، انہیں چاہیے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کریں کہ اللہ کی شان تخلیق کیسی۔ شان تخلیق اللہ کی ایسی، جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، اس کی شان تخلیق جو ہے وہ انسان پر اجاگر، زیادہ سے زیادہ اجاگر ہوتی جا رہی ہے کہ کیسا تخلیق فرمانے والا ہے میرا اللہ۔ ایک چیز کو جس کو اس نے تخلیق فرمایا، ساری انسانیت نہیں بلکہ ساری کائنات مل کے پانی کا ایک قطرہ اس کی تخلیق نہیں کر سکتا، ریت کا ایک ذرہ ساری کائنات مل کے نہیں بنا سکتی، کوئی اور کیا بنا دے گا؟ کوئی کسی کی بگڑی کیا بنا دے گا؟ کوئی کسی کی مصیبتوں کو کیا دور کر دے گا؟ ساری کائنات مل کے
ایک ذرہ نہیں بنا سکتے اور ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتے۔ جو کچھ اللہ نے بنا کر تم کو دے دیا، تم کو اتنا علم اور عقل و فہم عطا فرما دی کہ تم اس کو ڈیزائن کر سکتے ہو۔ اس نے درخت پیدا کیا اور درخت کو کاٹنے کا تم کو علم دے دیا، اس کو لکڑیاں بنا کر اس کی مختلف شکلیں بنانے کا علم تم کو دے دیا، اور لکڑی کا ریشہ، ایک ریشہ تم بنا سکو، تمہاری نسلیں مل کے بنا سکے، اللہ نے تم کو اس سے معزول کر دیا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایسا شان تخلیق فرما۔ جب 1400 سال پہلے آیت شریفہ نازل ہوئی، ان نسوی بنانا، پور درست کر دیں گے، اس وقت کہاں انسانیت جانتی تھی کہ انسان کی شکل، ارے وہ تو بہت بڑی چیز ہے، شکل جو ہے اس کو تو بہت بڑے حصے میں بنایا اللہ نے۔ اس انگوٹھے کے جو تھم امپریشن ہے، جتنے کروڑ اور ارب اور خرب انسان بنائے، ان سب کے اس کے امپریشن کو الگ بنایا، ایسا تخلیق کار۔ اور آج کل ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ تو اب تھم امپریشن سے اٹھ کر آنکھوں پہ چلی آئی، گویا ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی آنکھ کی پتلیوں کا ڈیزائن اللہ نے الگ بنایا ہے۔ آپ کبھی بھی جائیے ایئرپورٹ پہ، جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی آنکھ برابر ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں بھی کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو آج کل، وہ آنکھ کی پتلیوں پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے خراب لوگ اس زمین پر اللہ نے بسا کے رکھے ہیں، ان سب کی آنکھ کی پتلیوں کا ڈیزائن میرے اللہ نے الگ بنایا ہے۔ ایسا تخلیق فرمانے والا ہے اللہ۔ اس لیے فرمایا کیا یہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہو، بہت ڈینجے ہانک رہا ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ موت کا یقین، موت کا یقین یہ تو ہر ایک کو ہے کہ مجھے مرنا ہے، لیکن موت کے بعد کا یقین یہ صرف اہل ایمان کو میسر۔ موت کے بعد کا یقین، مرنا ہے وہ دیکھتا ہے، اتنے وہ بھی مسلمان ہے تو بھی مر رہا ہے، غیر مسلم بھی مر رہا ہے، کوئی کسی کو جلا رہا ہے، کوئی دریا میں پھینک رہا ہے، کوئی دفن کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کو یقین ہے مرنے والا۔ لیکن مرنے کے بعد کیا؟ اصل زندگی، جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ میں نے کسی وقت آپ سے بات عرض کیا تھا کہ ایک بڑے زبردست عالم دین، احیاء العلوم فی الدین جیسی کتاب، فرماتے ہیں کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے تو جاگ جاتی ہے۔ سارے لوگ سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے تو جاگ جاتے ہیں۔ موت آنے کے ساتھ ہی ایسی زندگی شروع ہوتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ موت کے پہلے تک کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن موت سے جو زندگی شروع ہوتی ہے کبھی اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ موت آتی ہے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہو، اتنی بے فکری میں زندگی گزر رہی ہے، ارے موت کے پہلے سوچ لے بھائی، موت آ جائے گی تو اس کے بعد تیرے لیے کوئی موقع نہیں رہے گا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان کریں؟ یہ قرآن شریف کی آیت قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد وہ کس پر ایمان لائے؟ اس کا معنی کسی کو اگر ایمان کی توفیق ہو سکتی ہے اس دنیا میں کفر اور شرک سے طائب ہو کر، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے اور وہ اللہ کا کلام۔ اور آپ سے عرض کریں، آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کے دور میں بطور خاص مغربی ممالک میں جو اسلام کے قبول کرنے کی لوگوں کی رفتار نے جو رفتار پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ کھلے دماغ کے لوگ ہیں۔ کسی کے دماغ میں پہلے سے تعصب اگر پل رہا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ آدمی کھلے دماغ کا ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کتاب کے مضامین کو کھول دے، تو قرآن شریف میں فرمایا، اور خوب وہ قرآن ہی فرما سکتا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عنقریب انہیں ان کی اپنی جانوں میں،
انہیں ان کے اپنی جانوں میں اور ان کے اطراف ارد گرد ہم ایسی نشانیاں دکھلائیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہی حق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا حق نہیں۔ ہمارے اس ملک میں جو اسلام کو بدنام کرنے کی جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیرون ممالک میں اسلام کی قبولیت کا جو ریشو ہے اور جو تعداد ہے وہ بہت زبردست ہے، اس لیے یہ لوگوں کو بیچاروں کو اور بھی ڈر لگ رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ راستے سے بے راہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان لوگوں کو ان کے طغیان میں، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہے۔ اس سے لگتی ہوئی آیت پچھلے ہفتے بھی آئی تھی، خوب سمجھ لیجئے، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ صبح سے شام تک اگر کوئی آدمی پوری نمازیں پڑھتا ہے تو 48 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اس کے رب نے اسے سکھائی، اور 48 مرتبہ اس کی زبان سے یہ جملہ ادا کرواتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے مجھے ہمیں سیدھے راستے کی۔ کتنی اہمیت کی چیز ہوگی۔ فرمایا اگر کسی کو اللہ اس راستے سے ہٹا دے فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہدایت کا دینا یہ بھی اللہ کے دست قدرت میں، ہدایت پر قائم رکھنا یہ بھی اللہ کے دست قدرت میں، اور ہدایت پر موت دینا یہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جس چیز کی دعا کرنی ہے وہ ہے کہ اللہ آج تو نے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں تھے، انہوں نے تو اتنی نافرمانیاں اور گناہوں کے کام کیے ہیں، تیرا کریمانہ فیصلہ ہوا کہ تو نے اپنا کلام ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا۔ الہ العالمین، اس تعلق کو مرتے دم تک باقی رکھ کہ ہماری سانس بھی نکلے تو فرشتے یہ لکھے کہ قرآن کا کوئی طالب علم آیا ہے، قرآن کا کوئی سیکھنے والا آیا ہے، ایک قرآن کے طالب علم کا اس کی سواگت کیا جائے، اس طرح ہماری جان نکلے۔ میرے بھائیو، یہ سر تسر اللہ، کوئی آدمی اترا جائے ارے وار میں، میرا علم، میرا تقوی، میری تہجد، میری اشراق، میرا خرچ کرنا، میرا انفاق فی سبیل اللہ، میرے حج اور میرے عمرے کچھ کام نہ آئے۔ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اگر اللہ کسی کو راستے سے ہٹا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور جن کے بارے میں ان کا فیصلہ ہے یہ ہدایت ان کو نہیں ملنے والی ہے، ان کو ان کے طغیان میں، ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھٹکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی دعاؤں میں سے ایک خاص دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب اس کے بعد آپ نے ہدایت سے نواز دیا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دیجیے گا، اس لیے کہ ہدایت پر قائم رکھنا بھی آپ ہی کے قبضے قدرت۔ لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کیجیے گا ہمارے قلوب کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا۔ اس کی دعا ہمیشہ اپنے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے، اور تلقین کرے اپنے بال بچوں کی کہ کتنے ہی دین کے ماحول اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے، ہمیشہ اس کی دعا کرتے رہنا کہ اللہ اس پر تم کو قائم دائم رکھے، کوئی چیز کسی بھی قبضہ قدرت میں سوائے اللہ۔ اب آگے فرمایا، مضمون بدلتا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ دیکھو یہ سورۃ الاعراف کا 23واں رکوع ہے، اور پوری سورت جو ہے وہ 24 رکوع ہے، یعنی اب صرف ایک رکوع بچا ہے، آخری رکوع انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ کی توفیق سے جو بھی پڑھے وہ پڑھیں گے۔ اس کو بڑی صورت ہے یہ، 24 رکوع کی صورت، بہت بڑی صورت ہے یہ۔ 7ویں پارے کے 8ویں پارے کے نصف سے شروع ہو کر پونے 9واں پارہ جو ہے اس کا پون یہاں ہو رہا ہے، مطلب سوا پارے کی پوری صورت شریفہ ہے۔ اور بڑی صورتیں جو ہیں اس طرح کی، اس میں ایک سنت الہی ہے کہ اس میں جو سارے قرآن کے مضامین کیا ہیں،
قرآن کے مضامین کی بنیاد 3 ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ 3 چیز سمجھ میں آ گئی، پورا اسلام یہی ہے، پورا اسلام یہی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ اب پوری صورت شریفہ میں اس کو انداز بدل کے اس کو واضح فرمایا۔ اور جب صورت کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس میں اس کو سمرائز کرنا، ہم انگریزی میں بولتے ہیں، برابر لفظ نہیں، پورا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ آپ آخری کے 3 رکوع، پچھلا رکوع جو پچھلے ہفتے آپ کے خادم نے پڑھ کے سنایا تھا، یہ رکوع اور اس کے بعد والا رکوع، آپ ان تینوں رکوع کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پورے سورۃ الاعراف کا مضمون جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے۔ دیکھیے، اس کے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ ذات الہی کی تھی، اللہ عز و جل کی ذات کی تھی۔ اب یہاں سے عقیدہ آخرت شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مقدمہ قیامت، مقدمہ جس سے کوئی کام شروع ہوتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مقدمہ جو کورٹ میں لڑتے ہیں اس کو بولتے ہیں، لیکن مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی کام شروع ہو۔ تو آخرت کی شروعات کیسے ہوگی؟ قیامت سے ہوگی۔ اب مضمون آیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ قرآن نے بار بار قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا ذرا سوچ قیامت کے بارے میں، تیرا کیا حال بنے گا اس دن، جس دن تو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ لوگ کھلی اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مردے زندہ ہوں گے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ہمارے باپ دادا کو لا کے بتاؤ نا قبرستان سے، وہ بھی اپنے مردوں کو دفن ہی کرتے تھے، قبرستان سے لا کے بتاؤ نا۔ اب یعنی آدمی کی جہالت کی بھی حد ہو گئی کہ قرآن جس عقیدے کی بات کر رہا ہے وہ عقیدہ قیامت ہے، ساری کائنات کا فنا ہو جانا، اس کے بعد دوبارہ اس کو اللہ کے امر سے بن جانا، اور وہ ساری نسل انسانی جس کو ہزاروں سال کی تاریخ میں اللہ نے پیدا فرمایا تھا، ان سب کو بیک وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جانا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ یہ ہے قیامت۔ تیرے ابا کو لا دیں گے، تیرے دادا کو لا دیں گے، یہ کب کہا نبی نے؟ نہ قرآن نے کہا، نہ نبی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل سے آدمی بالکل ہی پیدل ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب یہاں رب نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت؟ قل انما علمها عند ربی۔ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا، اس کے وقت پر اس کو وہی ظاہر فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پر بہت بڑا حادثہ ہے وہ۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ قیامت کی ایک خصوصیت یہ، اس کی دن تاریخ فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کی دن تاریخ کی تلاش میں لگے ہوئے ہوں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے دراصل اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ قیامت آئے گی، یہ ایمان رکھنا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اپنے اس وقت پر آئے گی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے، لیکن کون سے دن و تاریخ کو آئے گی؟ قرآن نے فرما دیا اس کا علم اللہ پر ختم۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکرہا، اپنے نبی سے فرمایا، اپنے فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا لینا دینا؟ وہ سوال کرنے والے کے بارے میں نہیں بھولے، ان سے نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکرہا، آپ سے کیا کام قیامت آئے کب آئے گی؟ الی ربک منتہاہا، اس کا رب، اس کا علم آپ کے رب پر ختم ہو گیا۔ اس کے علم کی انتہا تمہارے رب کی ذات ہے، تمہارے رب کے سوا کچھ جانتا نہیں قیامت۔ اب یہ ہے کہ اس کی علامات قیامت کی، تو علامات کبریٰ، علامات صغریٰ، اس کو الگ الگ محدثین نے بیان فرمایا۔
قرآن شریف میں خود اس کی کئی علامات کا تذکرہ ہے. اب تو اتنا وقت ہے نہیں کہ وہ سب آیتیں پڑھی جائیں. احادیث مبارکہ میں علامات قیامت، یعنی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان احادیث مبارکہ کو اپنے سامنے دیکھو اور ان حالات کو دیکھو. ایسا لگتا ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ بات ارشاد فرمائی. مختلف چیزیں. مثلا ایک بات آپ دیکھیے کہ والدین، میاں بیوی، یہ رشتے ہیں نا، ان کی اہمیت ہے اپنی جگہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور بیوی کی فرما برداری کی جائے گی. کہ بیوی کی فرما برداری، اس کے حقوق کا ادا کرنا، لیکن اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو دور کر دینا، ان کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کرنا، یہ آج کے زمانے کا عام فیشن ہو گیا. شادی کے ساتھ ایک ہی تصور آتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے اس پر کچھ زیادہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا رہتا ہے جو ہمیشہ دیکھتے ہیں ان پہ فتویٰ کب لگایا جائے. کہ علم آ گیا، بہت علم آ گیا، بہت پڑھ لی بچی نے، اب آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر آپ کے حقوق خالی ہیں، آپ کے اماں ابا میرے اوپر ان کی خدمت نہیں ہے. بالکل صحیح مسئلہ بتائی اس نے بالکل صحیح مسئلہ بتائی. مسئلہ تو یہی ہے کہ بھئی آپ کے اماں ابا جو ہیں، آپ کے اماں ابا نے آپ خدمت کرو اور میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی بیوی ہوں. کتنا اچھا مسئلہ اس کو لوگوں نے بتا دیا. لیکن وہ یہ بھول گئی کہ جس طرح اے خاتون تیری جنت تیرے شوہر کے ساتھ، اس کے ساتھ معاملات کے اوپر منحصر ہے، اسی طرح تیرے شوہر کی جنت ان ماں باپ کے قدموں کے ساتھ منحصر ہے. کیا تو یہ چاہتی ہے کہ دنیا تو کیسے بھی گزار لے اور آخرت میں تو جنت کی حقدار ہو جائے، تیرا شوہر جنت میں نہیں ہے؟ پوچھو اس عالمہ سے جو بہت زیادہ علم سیکھ کر آئی، اس سے پوچھو کیا تو یہ نہیں جانتی کہ جس طرح تیری جنت تیرے شوہر سے لگی ہوئی ہے، اسی طرح تیرے شوہر کی جنت جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا تو اس کو آگ لگانا چاہتی ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی کبھی علم جو ہوتا ہے، علم بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن علم کا حیضہ ہو جائے نا بہت خطرناک ہوتا ہے. بہرحال بات اس پر آئی کہ قرب قیامت کی علامات میں موسیقی، ڈھول باجا، گانا بجانا عام ہو گیا. بے حیائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا. میں ایک ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی بے لباس ہوں گی، کپڑا پہننے کے بعد بھی بے لباس ہوں گی. جب سرکار فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تو جس دور کو دنیا ایام جہالت کہا کرتی ہے، وہ کتنے بھی جاہل ہوں گے لیکن ان کی جہالت اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ کوئی عورت لباس پہننے کے بعد بھی بے لباس دکھائی دے. اور آج تو عام بات ہو گئی، عام بات ہو گئی. یا تو لباس مختصر ہے، یا تو لباس مختصر ہے، یا تو لباس ایسا ہے جو جسم کو بجائے ڈھانپنے کے اس کو اور ظاہر کر رہا ہے. تو لباس کہتے ہی ڈھانپنے والے کو، میرے بھائی یہ لباس پہن کر بے لباس عورتیں، نبی نے فرمایا کہ میں نے بھی ان کو نہیں دیکھا. یہ وہ بلا ہے، عام ہے. بہرحال اور اس کے بعد وہ حدیث شریف جس کو سناتے ہوئے بھی آدمی کی روح کانپتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسجدیں بہت بنی سنوری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مسجدیں بہت بنی سنوری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. آپ مسجدوں کی تعمیرات دیکھیے، اور مسجدوں کی تعمیرات کے بعد اور جو مسجدوں کے دوسرے حقوق ہیں اس کے بارے میں پوری امت مسلمہ نے کیا راستہ اختیار کیا اس کو دیکھیے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اسلام نہیں ہوگا مگر نام کے لیے، اسلام نہیں ہوگا مگر نام کے لیے. اسلام زندہ باد.
پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا جائے گا مگر رسم کے لیے۔ وہ قرآن جو قرآن کتاب ہدایت تھا، اس کو پڑھنے کی رسم بنا لی۔ آج میری دکان کا افتتاح ہے قرآن خوانی، آج میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں قرآن خوانی، ابا کا انتقال ہو گیا تیجا ہے، فلاں ہو گیا 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ قرآن نہ پڑھا جائے گا مگر رسم کی لیے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی، آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ایسا نہیں لگتا کہ جیسے سرکار آج فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا اس دور میں اللہ کی زمین پر بدترین مخلوق علماء ہوں گے، فتنے انہی کے منہ سے نکلیں گے اور انہی کے منہ میں گھسیں گے۔ آج اب کیا حال ہے اس امت کا۔ فرمایا قیامت کے آثار کے بارے میں آپ کا خادم عرض کر رہا تھا۔ یہ حدیث، یہ جو قرآن شریف کی ہے آیت شریفہ، فرمایا اچانک آ جائے۔ بخاری مسلم دونوں نے ایک روایت نقل کیا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ دکاندار، یہ پورے حدیث کا میں مضمون یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ دکاندار اپنے کپڑے کا تھان پھیلائے گا، کپڑے کا تھان پھیلائے گا، اور ان کا معاملہ ہو نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دوہے گا، اس کو استعمال نہ کر سکے گا کہ قیامت آ جائے۔ تیسری بات فرمائی ایک شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس کی مرمت پوری نہ ہو سکے گی کہ قیامت آ جائے گی۔ اور چوتھی چیز فرمایا آدمی اپنا لقمہ اٹھائے گا اور اپنے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ لفظ قرآن میں استعمال ہوا بغتہ، اچانک۔ اس اچانک کی تشریح جو ہے اس حدیث شریف میں دیکھیں، جو کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے جس کو صحیح ہے کہا جاتا ہے۔ اب اگلی آیت شریفہ جتنے منٹ ہیں اس کے حساب سے، جو قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں اختیار رکھتا لنفسی، خود اپنے آپ کے لیے، نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ کا۔ یہ کس سے کہلوا رہے رب تعالیٰ؟ قل، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے وہ ذات جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ قابل تعظیم ذات ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس سے رب تعالیٰ فرما رہے آپ یہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے وجود کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، بجز اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی ناپسندیدہ چیز چھوٹی بھی نہیں۔ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو بس ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ایمان والی قوم۔ میرے بھائیو، وہ عقیدہ توحید جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، خدا کی قسم وہ یہی عقیدہ توحید کہ نبی یہ کہیں کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تیرے لیے کہوں۔ میں خود غیب اگر جانتا ہوتا تو میرے ساتھ اتنے واقعات جو 23 سال میں پیش آئے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی تھیں، یہ معلوم ہونا چاہیے، 2 زرہیں پہنی تھیں، اور جس طرح آپ غزوہ احد میں زخمی ہوئے، جس طرح آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور جس کے بعد پورے غزوہ احد کا نقشہ بدل گیا، سارے لوگ جانتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ فرمائیے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچتی؟ ہر شخص جس کو کسی بھی چیز کے نتیجے کا علم ہو، اگر واقعی وہ نتیجے کا علم جانتا ہے تو کبھی کوئی نقصان وہ نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ فائدے میں رہے گا۔ لیکن اللہ نے کسی کو یہ علم عطا فرمایا نہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، علمی خیانت ایک ہوتی ہے، علمی دیانت، علمی امانت، ایک علمی خیانت بتاؤں آپ کو۔ قرآن شریف میں سورہ یوسف نازل ہوتی ہے، سورہ یوسف نازل ہوئی، کہتے یوسف علیہ السلام کو بات کیوں نازل ہوئی سورۃ یوسف؟ لوگوں نے پوچھا تھا، کہتے یعقوب تو کنعان میں آباد تھے، یہ ان کا خاندان مصر میں کیسے آ گیا؟ کہاں کنعان، کہاں فلسطین اور کہاں مصر، اتنے فاصلے پر یہ کیسے آ گیا؟ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ کیا واقعہ ہوا تھا ان کا؟ ایسے 50 سوال ہیں، 50 سوال جن کے جواب قرآن نے دیے ہیں۔ یہ سوالات بنا کر بھیجے جاتے تھے چیک کرنے کے لیے، اگر صحیح جواب دے دے تو ٹھیک، اور نہ جواب دے سکے تو سمجھ لینا نبی اب جو صحیح جواب آ گیا اللہ کے کلام میں، ایمان کی اس کے بعد بھی توفیق ہو۔ اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو جیسے یوسف علیہ السلام کو واقع بیان اور فلاں واقع بیان، یہ علم غیب نہیں ہے، نبی عالم غیب نہیں ہوتا۔ سنو، قرآن شریف نے فیصلہ سنایا، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین میں یعنی پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ارے تم علم غیب کی کیا بات کرتے ہو؟ کوئی یہی نہیں جانتا کہ مردے زندہ کب کیے جائیں، قیامت کب آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آنا طے ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، تو علم غیب کی کیا بات کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کو علمی خیانت ایک لفظ استعمال کیا، آپ لوگ یہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام رب نے نازل فرمایا اس میں سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کے پہلے حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ ہے، حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر پہلے والدہ کا، بعد میں بیٹے کا۔ تو سب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک من انباء الغیب، انباء جو ہے وہ نبا کی جمع ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے سورہ نبا 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، نبا کا معنی خبر، انباء اس کی جمع۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ جس غیب کو آپ لوگوں پر ظاہر فرما رہے ہیں یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم ان خبروں کو آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، وحی بیان کرتے ہیں، وحی کے ذریعے آپ پر نازل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مضمون کو اور واضح فرما دیا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ، جب وہ اپنی قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ ہے علمی خیانت، یہ ہے علمی خیانت۔ رب تعالیٰ فرما رہے آپ موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنی قلمیں ڈال کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایہم یکفر مریم، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب اس معاملے میں بحث کر رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے کیسے بتایا؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو غیب کی خبروں کو علم غیب کا نام دے دینا اور اللہ کے نبی اور رسول کو اللہ کی ذات و صفات میں شامل کر دینا، اس سے بڑھ کر کوئی علمی خیانت نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ساری چیزیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے تو اصل مضامین کو بیان کیا، صرف عنوان بیان کیا، اور اس کی پوری تشریح جو بیان کی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کی بنیاد قرآن کی وہ آیت ہے جس میں رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے جی سے کچھ نہیں فرماتے، بس وہی فرماتے جو ہم ان پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ جب یہ وحی جلی ہو، جب یہ وحی مطلوع ہو تو یہ قرآن کہلاتا ہے، اور جب یہ وحی جلی نہ ہو بلکہ وحی خفی ہو، یہ وحی جلی قرآن جو ہے اس کے الفاظ رسول اللہ پر نازل فرمائے گئے، اس کا خیال رکھنا۔ اس کو وحی جلی اور وحی مطلوع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ اللہ عز و جل کے الفاظ ہیں جو نازل کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وحی غیر مطلوع یا وحی خفی جس کو کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ ہیں، اس کے الفاظ نہیں نازل فرمائے گئے بلکہ اس کے مضامین نازل فرمائے، اور اس کو نبی کریم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اور حدیث کو کلام رسول کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے علمی خیانت کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم پر نازل فرماتے ہیں۔ قبر کے اندر کیسے سوال و جواب ہوگا، نکیریں آئیں گے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا، قبر میں ہماری کیا کیفیت ہوگی، یہ اگر کسی نے بتایا تو میرے نبی محترم نے بتایا، اور وہ غیب کی خبریں ہیں جو میرے رب نے ان پر وحی فرمائیں، ان کی روشنی انہوں نے بتایا۔ تو بس میرے بھائیو، اصل چیز جس کو یہ علم غیب کہتے ہیں، قرآن اس کو اخبار غیب کہتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم پر وحی کر رہے ہیں۔ اور رہا علم غیب، کلی علم غیب کا اگر کسی کے پاس کوئی وہ علم ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، بس وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب کا اور شاہد کا جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقیدہ مرحمت فرما جو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لیا جائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے عقائد کو آپ کے کلام کی روشنی میں درست کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسا عظمت والا نبی عطا فرمایا، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ